الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ومن يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا لیسا نہیں ہے بِأَمَانِيِّكُمْ نہیں پوری کی جائے گی تمہاری آرزوئیں ولا امانی اہل الکتاب نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کو پورا کیا جائے گا وَمَن يَعْمَلْ اور جو عمل کرے گا سوءًا برا یُجْزَ بِهِ اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا تو وہ نہیں پائے گا اللہ کے علاوہ کسی اور کو دوست اور مددگار۔ اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمان اور اہل کتاب جن پر اللہ رب العالمین نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہیں انہیں ایک نصیحت فرمائی ہے کہ اے لوگو، اے میرے بندو، تم یہ سوچتے ہو کہ جو تم دلوں سے یا خواہشوں سے یا منہ سے بات نکال دیتے ہو اسی کو پورا کر دیا جائے گا، ایسا مسئلہ بالکل نہیں ہے یا ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہے۔ جو تم عمل کرو گے آپ کو اس کا بدلہ ملے گا۔ یہود کیا ان کا کیا آرزویں تھی، وہ کیا ان کی منہ کی باتیں تھی، وہ یہ کہتے تھے فَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ یہودی اور نصرانیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم تو اللہ کے ہاں بڑے مقرب ہیں، بڑے معزز ہیں، ہمارے ہاں ہم سے بڑا کوئی معزز کون ہو سکتا ہے جو جنت کا حقدار ہو، جنت تو بنی ہی ہمارے لیے ہے۔ ان کی یہ آرزویں تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آرزوؤں کی بنیاد پر یا پھر کسی تعلق کی بنیاد پر آپ جنت میں نہیں جائیں گے جنت میں تو کس بنیاد پر جائیں گے؟ عمل کی بنیاد پر۔ یہی وجہ ہے کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آل کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عائشہ آپ نیک عمل کر لو، کل روز قیامت کا دن ہوگا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری سفارش نہیں کر پائیں گے، عمل آپ کو کام آئے گا نہ کہ میری سفارش۔ اور مسلمانوں کی کیا آرزویں ہیں؟ مسلمانوں کی یہ آرزویں ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، جنت ہمارے لیے۔ یہودیوں کی بھی یہ خواہش ہے کہ جنت ہمارے لیے بنی ہے، ہمارے سوا کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا۔ مسلمان کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب جنت کے حقدار ہم بن گئے۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جنت میں وہی جائے گا جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ کو سمجھا اور کلمے پر عمل کیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب بندہ کہتا ہے کہ لا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی الہ، سارے الہوں کی، سارے معبودوں کی نفی کر کے پھر بندہ ایک رب کو مانتا ہے۔ جب بندے نے ایک رب کو مانا پھر اس رب کو ماننے کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ جو اس نے حکم دیا ہے اس حکم کو مان لیں۔ اس کا حکم کیا ہے؟ یہ قرآن پاک ہے، اس پر عمل کرنا۔ اور محمد الرسول اللہ آخری پیغمبر ہے، آخری رسول ہے، آخری نبی ہے۔ جو ان پر شریعت نازل ہوئی ہے اس شریعت کو مان لینا، جو ان کی حدیث ہے اس پر عمل کرنا، اس کو مان لینا، یہ ہے لا الہ الا اللہ پر اعتماد اور لا الہ الا اللہ پر عمل۔ اگر اس پر عمل ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہے۔ بندہ ساری رات لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے لیکن وہ شرک بھی کرتا ہے۔ بندہ ساری رات لا الہ الا اللہ پڑھے، سارا دن لا الہ الا اللہ پڑھے، 24 گھنٹے لا الہ الا اللہ پڑھے لیکن معاذ اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتا ہے، والدین کی عزت نہیں کرتا، چوری کرتا ہے، سود کھاتا ہے، تو اس کو لا الہ الا اللہ فائدہ دے گا؟ لا الہ الا اللہ اس وقت فائدہ دے گا جب بندہ لا الہ الا اللہ کے مطابق اپنا عمل بھی کرے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اب اس بات پر مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میں آخر میں لا الہ الا اللہ پڑھ لوں گا۔ او بھائی جان، اللہ رب العالمین توفیق دے گا تو پڑھے گا نا۔ توفیق اسی وقت رب تعالیٰ دے گا جب تو اس پر عمل بھی کرے گا، جب اس پر اپنی زندگی گزارے گا پھر اللہ رب العالمین توفیق بھی دے گا۔
جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور اس پر عمل نہ کرے، عمل اس کے برعکس ہو، تو پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو عمل کرے گا بندہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، اس کو اس کا عمل کا بدلہ ملے گا۔ عمل اچھا ہے تو پھر اچھا بدلہ مل جائے گا۔ روز قیامت وہ شرمسار نہیں ہوگا، لوگوں کو دکھائے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ اس کے دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال ہوگا اور لوگوں کو بلا بلا کر کے دکھائے گا۔ اگر عمل برا ہوگا تو پھر فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، پھر شرمائے گا، پشیمان ہوگا اور کہے گا کاش پھر زندگی مل جائے۔ فرمایا کہ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو دوست اور مددگار نہیں پائے گا۔ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، حقیقی ذات صرف اللہ کی ہے جو انسان کے لیے نفع بخشے، بندہ اسی پر اعتماد کرے، اسی کی بات کو مانے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔